إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میں نے پچھلے جمعے کو بھی آپ کو یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ جب آیت درود پڑھی جائے تو درود پاک پڑھا کریں. یہ ہم پر لازم ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. آیت درود پڑھی جائے یا نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دیا جائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ویسے بھی درود پاک کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اگر حضور کا نام لیا جائے یا درود پڑھی جائے اور پھر ہم درود نہ پڑھیں اس کے متعلق وعیدات بھی آئی ہیں. اس لیے پیار کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ سجدے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں. اکثر احباب بڑی توجہ سے آپ نے سنا ہے کہ سجدے میں اکثر احباب کیا کرتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کے بازو بھی زمین کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو بازو ہیں انہیں زمین پر بچھا دیتے ہیں. تو مرد کا جو سجدہ کرنے کا انداز ہے وہ شریعت نے یہ بتایا ہے. نبی علیہ السلام کے فرامین یہ ہیں کہ مرد جب سجدہ کرے گا تو وہ صرف اپنی ہتھیلیاں زمین پر لگائے گا، باقی اس کا جو یہ بازو ہے یہ حصہ ہے کونی تک یہ زمین سے اٹھا ہونا چاہیے. صرف کیا لگا ہونا چاہیے؟ ہتھیلیاں. یہ ہتھیلیاں صرف زمین پر ہونی چاہیے، باقی یہ آپ کا جو بازو ہے یہ زمین سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے بڑی سخت الفاظ کے ساتھ اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جو مرد سجدہ اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کا پورا بازو زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، امام نسائی نے باب النہی عن بسط الذراع فی السجود کے تحت یہ حدیث پاک نقل کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفترش احدکم ذراعیہ فی السجود افتراش الکلب. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو سجدے کی حالت میں اس طرح نہ بچھائے. اگلے جو الفاظ ہیں بڑے سخت ہیں. فرمایا جس طرح کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے بازو بچھا لیتا ہے، کتنی سخت وعید فرمائی ہے. جو شخص ایسے کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کتنی نافرمانی کا اظہار کیا ہے. اور ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے مسائل نہیں سیکھتے، ادھر تو ہم نمازی بننے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم حضور علیہ السلام کی جو حضور علیہ السلام کو ناپسند عمل ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنے حضرات ایسے ہیں جن کو میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کونی نہ بھی ہو تو یہ اتنا بازو ان کا جو زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ نبی علیہ السلام نے سخت مذمت فرمائی ہے. ایک اور حدیث پاک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو فقہ ہے شریعت ہے جو مسائل ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسے نماز ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے نماز ادا کرنا خلاف سنت ہے. ایک شخص سجدہ اس
حالت میں کر رہا ہے کہ اس کی پوری بازو جو ہے، دونوں ہاتھ اور بازو پوری کونیوں تک زمین کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خلاف سنت. کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس کے ساتھ آپ کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے. مکروہ جو ہے لفظ کراہت سے نکلا ہے. کراہت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو. تو شریعت جس چیز کو ناپسند کرتی ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں مکروہ کہا جاتا ہے. پھر آگے مکروہ کی جو دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور تنزیہی ہے. تنزیہی کا کم درجہ ہے، تحریمی کا زیادہ درجہ ہے. یعنی وہ ناپسندیدگی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. تنزیہی میں کم ناپسندیدگی ہے اور تحریمی میں زیادہ ناپسندیدگی ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے یہ مسئلہ ذہن نشین سجدے کے حوالے سے یہ نشین کرنا ہے. ابھی آپ کی سیکھنے کی عمر ہے. جو احباب بڑے احباب بیٹھے ہیں وہ بھی اس حوالے سے توجہ طلب بات ہے، آپ اس کو بھی توجہ سے سنیں کہ یہ سجدے کی حالت میں ہم نے صرف کیا لگانا ہے؟ آپ سجدے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ صرف ہم نے ہتھیلیاں زمین پہ لگانی ہے. یہ اپنی جو بازو ہیں انہیں کھلا رکھنا ہے کہ بالکل رانوں کے ساتھ ٹکراتے نہ ہوں، پہلو کے ساتھ ٹکراتے نہ ہوں. یہ صرف آپ کی جو ہے وہ ہتھیلی زمین پر لگنی چاہیے. سجدے کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کے بعد ہے قاعدہ اخیرہ. نماز کے کتنے فرائض ہم نے پڑھے تھے؟ 7. ان میں سے یہ آخری ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ کون سا ہوتا ہے؟ جب نماز کی رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہ 4 رکعت والی ہو، 2 والی ہو، 3 والی ہو، آخر میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا. یعنی جتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں نا، تحیات سے شروع کرتے ہیں عبدہ و رسولہ تک ختم کرتے ہیں، اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر کوئی شخص یہ مکمل نہیں کرتا تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نہیں مکمل کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جس طرح تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بتایا تھا، قیام کا بتایا تھا، قرات، رکوع، سجود کا بتایا تھا، اسی طرح قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ کون سا ہوتا ہے؟ آخری جو قاعدہ ہوتا ہے. یعنی آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، آخر میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں بھی کتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے؟ عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. آگے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، پھر درود پاک دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. تو اتنی مقدار بیٹھنا کیا ہے؟ بولیں فرض ہے. اب اس حوالے سے ایک مسئلہ بتا بھول جاتا ہے انسان ہے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے. غور سے سنیے گا، اکثر آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے جی، ایسے ہوا. 4 رکعت والی مثال کے طور پر نماز ہے. ایک شخص نے آخری سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد ان سے یہ گمان ہوا کہ میری یہ کون سی رکعت ہے؟ تیسری رکعت. حالانکہ کون سی تھی؟ چوتھی رکعت تھی. کیا گمان ہوا اس نے؟ تیسری رکعت. تیسری رکعت میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہو گیا. اب چونکہ قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے نا. 4 رکعت والی نماز میں ہم نے آخری قاعدے کے لیے بیٹھنا تھا، یہ فرض تھا، ہم کھڑے ہو گئے. اب ہمارا فرض رہ گیا. اب جس رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے وہ کتنی بن رہی ہے؟ 5ویں. 5ویں میں اگر ہم 5ویں کا سجدہ ہم نے کر لیا تو پھر ہماری نماز باطل ہو جائے گی. پھر ہماری نماز باطل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب نئے سرے سے پڑھنی. سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ 4 فجر کی کر لیتے ہیں، 4 والی مثال ہوگی، 2 والی کر لیتے ہیں. فجر کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت کی ہم نے بیٹھنا تھا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ پہلی رکعت ہم کھڑے ہو گئے جی، تیسری رکعت پڑھی ہے، تیسری کا سجدہ بھی کر دیا. ویسے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے یعنی تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گئی نا کہ میری یہ کون سی رکعت ہے؟ دوسری. یعنی تیسری کا آپ نے ابھی سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا، یاد آ گئی کہ میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، تو آپ بیٹھ جائیں، سجدہ صاحب کریں اور نماز کو مکمل کریں. لیکن آپ نے اگر تیسری کا سجدہ کر لیا، اسی طرح مغرب کی نماز ہے،
فرائض ہے؟ 3 ہے. 3 ہے. تیسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا تھا, نہیں بیٹھے. قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ وہ ہے فرض. اب ہم نہیں بیٹھے, ہم کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے چوتھی کے لیے کھڑے ہو گئے, چوتھی کا سجدہ کر لیا, ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اب ہم نے وہ 3 فرض واپس پڑھے. اب اگر ایسا کیا کسی نے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ تیسری رکعت میں مثلا مغرب کی نماز کی تیسری رکعت پہ بیٹھا, مقدار تشہد حدو و رسول کر کے اٹھا. زور کی نماز ہے, 4 رکعتیں بندہ پڑھ رہا ہے, چوتھی رکعت میں حدو و رسول کر کے اٹھا. اب کیا ہے؟ اب چونکہ وہ فرض تو ادا ہو گیا تھا, قاعدہ اخیرہ میں کتنا بیٹھنا فرض تھا؟ حدو و رسول کا. اب چونکہ اس نے فرض تو مکمل کر دیا, اب کھڑا ہو گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ہاں, جو 5ویں کا اگر سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے یاد آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں اگر سجدہ کر لیا تو پھر 2 رکعتیں اور ملائے, یعنی 4 کی پہلے تو 6 کرے, 6 کرے گا, آخر میں سجدہ 7 کرے گا. 4 جو ہے وہ فرائض میں شمار ہو جائیں گے اور 2 نفل ہو جائیں گے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس میں 2 طرح سے فرق ہے نا, 2 فرق ہیں کہ ایک شخص ہے کہ بندہ چوتھی رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا 5ویں کے لیے, چوتھی رکعت سے 5ویں کے لیے, اس کا مسئلہ الگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یاد آ گئی بیٹھ جائے, نہیں تو اگر سجدہ کر لیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. اگر سجدہ اگر اس نے وہ جو چوتھی رکعت تھی اس میں بیٹھا, حدو و رسول پڑھ کے اسے یاد نہیں گئی, اس کی سوچی گئی اور ہے, وہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ نہیں کیا, یاد آ گئی بیٹھ گئے, نہیں یاد آئی تو اب کیا کرے؟ بولے 2 رکعتیں اور ملائے گا, کیونکہ اس نے فرض تو پورا کر دیا. 2 رکعتیں اور ملائے گا, 4 کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائیں گی اور 2 نفل ہو جائیں گی. آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے, یہ مسئلہ اگر کسی کو اس حوالے سے کنفیوژن ہو مجھے بعد میں پوچھ سکتا ہے. اب یہ ہمارے نماز کے فرائض مکمل ہو گئے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ شرائط پڑھی. اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ اس کی وضو کی سنتیں بھی پڑھی تھی. سنتیں اور پہلے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ وضو کے بعد. یہ مسئلے جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کیا ہے. کوئی مسئلہ اگر ذہن میں نہ بھی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, فون میں پوچھ سکتے ہیں, یہاں موجود ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس چیز کے متعلق ایک تو امام کی مطابقت کا کیا مسئلہ ہے, یعنی کوئی شخص اگر امام سے پہلے سجدہ کر لیتا ہے, کوئی رکن ادا کر لیتا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں, مقتدی حضرات بعض وہ سجدے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں یا سجدے سے سر اٹھا چکے ہوتے ہیں, یا سمیع اللہ کہتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, امام صاحب ابھی رکوع سے پورے نہیں اٹھے. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اگر کوئی, اب دیکھیں نا ترتیب ہے, قیام ہے, قرات ہے, رکوع ہے, سجود ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی رکوع سے پہلے سجدہ کر